بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 ہے، جو ایک نظم ہے نو نہال اس سبق کا، مطلب اس نظم کا عنوان ہے۔ تو اس سے پچھلی والی ویڈیو میں نے پوری نظم آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی، ایکسپلین بھی کر دیا تھا، یعنی اس کے بند پڑھ کے آپ کو سمجھا بھی دیا تھا میں نے۔ اور میں نے اگلا جو ہے الفاظ میننگ بھی کر لیے تھے، ورڈ میننگ جو تھے، الفاظ معنی، اور غور کیجئے یہ بھی کر لیا تھا ہم نے۔ تو آج ہم جو ہے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج ہم سوال جواب کریں گے۔ دیکھیے، سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں، یعنی لکھ دیے ہیں، تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے اس کو۔ پہلا سوال دیکھیے، شاعر نے رونق قوم و وطن کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے رونق قوم و وطن کسے کہا ہے؟ پورا لیسن ہم نے، مطلب پورا نظم آپ نے پڑھ لیا تھا نا۔ دیکھیے جواب ہے، شاعر نے رونق قوم و وطن بچوں کو کہا ہے جو اس ملک اس گلشن کے پھول ہیں۔ دوسرا سوال ہے، چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے سے کیا مراد ہے؟ چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے سے مراد ہے کہ چمن یا گلشن میں جب تک پھول ہوتے ہیں اس کی دلکشی دیکھنے لائق ہوتی ہے، جب یہ پھول مرجھا جاتے ہیں تو گلشن بھی سونا سونا لگتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر نے کس نصیحت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے؟ شاعر نے اپنے بزرگوں کی عزت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے، ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنے، غریبوں کی مدد کرنے جیسی نصیحتوں پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ چوتھا سوال ہے، دنیا میں ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں ترقی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور نیک راہ پر چلنا چاہیے۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے دیکھیے 4 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اگلا سوال دیکھیے، نظم میں سے ایسے جمع الفاظ چن کر لکھے جن کے آخر میں واؤ ننگنا لگا ہو۔ نیچے دی ہوئی جگہوں میں لکھیے۔ تو واؤ ننگن لگا ہوئے، والوں، پھولوں، ضعیفوں، غریبوں۔ ٹھیک ہے نا، جس میں واؤ ننگنا دیکھیں آخر میں لگا ہے نا، آخر میں واؤ ننگنا۔ تو یہ والے الفاظ ہمیں چننے تھے نا، تو دیکھیے یہ۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے مصروں کو مکمل کیجیے۔ تو مصرے دیے ہوئے، ان کے بیچ میں کے لفظ نہیں تھے تو میں نے بھر دیے، آپ دیکھ لیجیے گا دھیان سے۔ وطن والوں کو اپنا بھائی جانو، محبت میں تعصب کی نہ مانو، رہو مل جل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو، چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے، ضعیفوں کو سہارا دو سنبھالو، غریبوں کی مدد کر کے دعا لو، کوئی فرقہ ہو سینے سے لگا لو، چمن میں ایک جا سرو سمن ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر اب ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہے، نیچے کچھ فعل دیے گئے ہیں۔ فعل یعنی کام ہوتا ہے، یہ پچھلے اسباق میں ہم نے کر لیا ہے۔ تو نیچے کچھ فعل دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو دیکھیے پہلا فعل ہے لکھا، حامد نے خط لکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دوڑا، ضیاء کا گھوڑا ریس میں دوڑا۔ ٹھیک ہے، منایا، زاہد نے اپنا جنم دن منایا۔ سنبھالا، کاشف نے گرتے ہوئے بچے کو سنبھالا۔ کرو، بزرگوں کی عزت کرو۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ کچھ اور اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا، فعل سے۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کا املا درست کیجیے۔ تو یہ املا غلط ہے، یعنی ڈکٹیشن کی غلط ہے، آپ کو صحیح کر کے اس کا املا لکھنا ہے۔ دیکھیے وطن میں تو آئے گا نا، دیکھیے سب ف ہے، یہ فینا نہیں ہے، سفینہ ف ہے، ف آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ فرقہ میں دیکھیے بڑی قاف ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اب ضعیفوں زواں سے نہیں آئے گا، زوات سے۔ اس کے بعد ہے گلشن میں بڑی شین آئے گا، دیکھیے یہاں پہ چھوٹی سین دے رکھا ہے تو بڑی شین آئے گا، یہ میں نے صحیح کر کے لکھا ہے، املا آپ لوگ بھی دھیان سے لکھ لیں گے۔ اب نصیحت میں دیکھیے سواد آئے گا، اور یہ والا ہے، یہ جو ہے نا سب ہے، یہ والا ہے نہیں آئے گا، یہ والا ہے آئے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ والا۔ تو آپ لوگ دھیان سے املے درست کر لیں گے۔ اب نیچے دی ہوئی تصویروں میں رنگ بھریے، تو آپ لوگ ان میں رنگ بھر لیں گے، اچھے رنگ برنگے جو ہے رنگ آپ کے پاس ہے نا، کلرز ہوں گے تو کلرز بھر لیجئے گا آپ لوگ اچھی طرح سے۔ ان میں یہ پیڑ ہے، ان میں گرین بھر لیے گا، اس میں براؤن، ٹھیک ہے نا، پھول میں بھی لال کلر کا، اس طرح جو آپ کو پسندیدہ آپ کے رنگ ہوں وہ بھر لیجئے گا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے۔ بلند آواز یعنی اونچی آواز میں پڑھنی ہے آپ کو، اور خوشخط لکھنی ہے یعنی اچھی لکھائی میں لکھنی ہے۔ تو یہ دیکھیے سرو، ٹھیک ہے، پڑھیے گا آپ، سرو، تعصب، تو ان کے ساتھ سواد ملے گا کیونکہ تشدید ہے نا، سواد کو 2 بار پڑھیں گے، تعصب،
سفینہ، عمل، مستول. تو ٹھیک ہے، اب یہاں پر لکھیں گے سرو سرو سرو. اچھی رائٹنگ میں اگر آپ کی لکھائی اچھی ہے تو ڈائریکٹ بک میں لکھیے، ورنہ تو اپنی نوٹ بک میں یعنی کاپی میں پریکٹس کر لیجئے، اس کے بعد بک میں اتاریے. اگر بک نہیں ہے تو کاپی میں کیجیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں تو پورا سبق سمجھا دے رہی ہوں، بک کی آپ کو نیڈ بھی نہیں ہوگی یعنی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آسانی ہو جاتی ہے بک سے، ہے نا. دیکھیے اب سرو یہاں لکھیں گے، اس کے بعد تعصب یہاں لکھیں گے خوشخط اچھی لکھائی میں. اس کے بعد ہے سفینہ، اس کے بعد عمل، اس کے بعد مستول. ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے بادبان اور یہ مستول کیا ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو بادبان، یہ جو آپ کی بوٹ ہے یعنی کشتی ہے، اس پر ایک جو ہے کھمبا کھڑا کیا گیا، یہ اس کو بولتے ہیں مستول. یعنی بچے جو ہے مستول کی طرح یعنی اس کھمبے کی طرح، اور یہ وطن جو بادبان کی طرح، یہ وطن ہے جو بچوں کو سہارا، بچے مطلب یہ جو ہے سفینہ ہے، ان کو سہارا دیں گے، اور بچوں کو مضبوط کھڑے رہنا چاہیے اڈگ ہو کر، ہے نا. تو اسی کو ہم بولتے ہیں سفینہ. یہ سفینہ ہے پورا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ ہمارا چیپٹر یعنی ہماری یہ پوری نظم یہیں پر ہو گئی ہے مکمل. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.